السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پرپز آف ہولڈنگ دی سیرا کلاس پہلے وہ سمجھ لیں آپ. سب سے پہلے تو وہ پرپز ہمارا کیا ہے کہ اس سیرا کو، نبی علیہ السلام کی شخصیت کو، اللہم صلی علی محمد، ہمیں انٹرنلائز کرنے کی سائنس سمجھ آ جائے. There is no doubt in my mind as I speak on behalf of all Muslims، ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو دنیا میں مسلمان کہتا ہے وہ اپنے نبی کو سب سے پہلے، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے کامل شخصیت مانتا ہے اپنے دل میں. جس میں مجھے کوئی شک نہیں. Nobody can doubt. Nobody has any basis to doubt. Nobody has any justifications کہ میں زیادہ اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں بنسبت کے کسی اور بندے کو میں جانتا ہوں. Now there is a problem that I need to solve. ہر سیرہ کو اس طرح تفسیر لکھی جاتی ہے، ہر قرآن پاک کی تفسیر کے پیچھے ایک اصول ہوتا ہے. وہ اصول سمجھ لیں تاکہ آپ کو اس سیرہ کی کلاس کا اصول بھی سمجھ آ جائے. قرآن پاک کی تفسیر کے پیچھے ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر لکھی جا چکی، اتنی ساری لکھی جا چکی ہے کہ جب کوئی ایک شخص تہیہ کرتا ہے اور اس میں اتنی فراست ہوتی ہے کہ اس نے دنیا میں کوئی مسئلہ، لوگوں کو جو مسئلے آ رہے ہیں قرآن پاک کو، دین اسلام کو سمجھنے کے، تو وہ پھر قلم اٹھائے تو اس میں اتنی فراست ہوتی ہے کہ وہ یہ اصول سمجھ لیتا ہے کہ اگر تو پہلے جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی تھی، ان مسائل کا حل ان تفاسیر میں ہے، قرآن پاک کی جنرل انٹرپریٹیشن کے اندر ہے، تو رادر دن کہ وہ نئی تفسیر لکھے، وہ اس حل کی طرف راؤٹ کرنے کی کتابیں لکھے، وہ سوچ اجاگر کرے جو قرآن پاک کی تفاسیر میں جنرل مین سٹریم کے اندر پہلے سے پڑھی. اور اگر نہیں ہے، نیا مسئلہ آ گیا ہے یا سوچ کا زاویہ ایسے بدل گیا لوگوں کا، جنرل میتھس کا، کہ جو ان تفاسیر میں نہیں کور ہوا تھا، بیکاز ہر کچھ سالوں بعد، 100 سالوں، 50 سالوں، 200 سال، 300 سال کے بعد دنیا الگ سے ایک اپنا فلیور، اتنا سارے انسان ہیں، سو مینی پیپل کم ٹوگیدر، جو بھی ان کے مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں رہنے کے، اس کے بعد اپنی ڈیفینیشنز جو ہے نا وہ آلٹر کرتی. سکسیس کی ڈیفینیشنز، رائٹ اینڈ رانگ کی ڈیفینیشنز، گڈ اور بیڈ کی ڈیفینیشنز، بیہیویئرل ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے. اس کے پیچھے ایک نفسیات ہے، میں تفصیل سے کور کروں گا انشاءاللہ ڈیورنگ دا کورس آف سیرہ. جیسے ہی کوئی ذی شعور انسان ان چینجز کو دیکھتا ہے، اس بیہیویئر کو دیکھتا ہے جنرل میتھس کے، اور اس کو جنرل میتھس کس کو کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، بٹ آپ یوتھ میں دیکھتے ہیں، پھر آپ سلائسز لیتے ہیں، بالغ بچوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے، سوشو اکنامک کلاسز کے، جنرل ورلڈ ویو سے بھی دیکھتے ہیں آپ کہ دنیا کس نہج کی طرف گامزن ہو گئی. اس کا افیکٹ عام مسلمان دنیا کے کسی بھی خطے میں، افریقہ میں ہو یا انڈیا میں ہو، برازیل میں ہو یا الاسکا میں ہو، اگر ان میجر فورسز کا افیکٹ عام انسان کے اوپر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر عام مسلمان کے اوپر بھی آ رہا ہے، عام انسان کے اوپر آ رہا ہے، تب بھی اصول وہی لگے گا. مگر عام انسان جو ہے وہ غیر مسلم، وہ نبی علیہ السلام کو، قرآن پاک کو، دین اسلام کو اپنا فرسٹ مینٹل ریسپانس نہیں گردانتا. مسلمان جو ہے کرتے ہیں. اس لیے مسلمان جب بھی ایک شعور کی سطح پہ آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اچھا مسئلہ تو اس لیول پہ جا سکتا ہے، تو اسی وقت جت جاتا ہے. وہ right away he jumps to the pen, jumps to the paper, jumps to the books to write, speak, do whatever he can to start carry the message across کہ یہاں سے ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے، کہ جو مڑ گئے ہیں ہم، یا اس طرف جو آگے ٹرن لینے لگے ہم، یا اس وقت جو آپ نے اپنا جتنا امتزاج بدل لیا انسانوں نے، جو میجر فیکٹرز ہیں ان کو اسی وقت آئیڈینٹیفائی کرے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، اور اسی وقت تنبیہ کرے، پوری طریقے سے جو ہے وہ اعلان کرے. ہر نبی نے یہی کیا تھا. ہمارا امتی ہونے کے ناطے یہ فرض ہے کہ ہم تمام انبیاء کی اس سنت کو اسی وقت زندہ کریں، کہ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے کہ کوئی فرد یا جماعت یا بڑا گروہ یا پوری بنی نو انسان، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس لیول کے اوپر اپنے آپ کو
اسکوپ کرتے ہیں، اسکیل کرتے ہیں، آپ اسی وقت آپ اعلان شروع کر دیں کہ یہ مسئلہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے مجھے، اور یہ اس کا حل قرآن پاک کی روح سے یا احادیث کی روح سے یا سیرہ کی روح سے آپ نے اس کامن سینس کی ڈیفینیشن کے اوپر اتارنا ہوتا ہے جو اس وقت دنیا نے اپنی سینس کے اندر اسٹیبلش کر لی تھی. اب قرآن پاک کی جب کوئی تفسیر لکھی جاتی ہے تو اصول کیا وضع ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ جس کا حل پہلے سے لکھا گیا ہے آپ نے دوبارہ سے نہیں لکھا، کیونکہ وہ پہلے سے موجود ہے. آپ کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ اس کو اس کتاب کی طرف، اس سوچ کی طرف گامزن کر دیں، راؤٹ کر دیں. اگر مسئلہ نیا ہے اور حل نہیں لکھا گیا تو پھر سب سے پہلے اس کی اسٹیبلشمنٹ کریں کہ جو آپ نے حل سوچا ہے آپ نے وہ اللہ کے اصولوں کے، نبی علیہ السلام کی سیرہ سے، صحابہ کی لائف سے وہ ثابت ہوتا بھی ہے کہ نہیں. اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو اور آرگیو کریں، پہلے تو پریزنٹ کریں، پھر اگر وہ کنٹیسٹ نہیں ہوتا تو گو تھرو دیٹ انٹروسپیکشن پروسیس کہ کیا میں اس ڈیپتھ کو پکڑ بھی رہا ہوں کہ جس ڈیپتھ سے اس وقت کی اور اس سے آگے آنے والی کچھ نسلوں کا کوئی فائدہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں. اگر آپ کو یہ سینس کلیئر ہو رہی ہے، اور فکر نہیں کریں ہر انسان کی ہو جاتی ہے، ایکسپوجر کی بات ہوتی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے ان اساتذہ کو پکڑنا ہے، ان احباب کو پکڑنا ہے جن کے اندر علم کا اور خیر خواہی کا جذبہ آپ کو نظر آتا ہو. آپ ان تک پہنچیں اور ان سے کہیں کہ یہ میں نے مسئلہ دیکھ لی ہے، یا یہ میرے خیال سے مسئلہ آئے گا اس وقت جس بھی آپ جہت میں دیکھ رہے ہیں، تو وہ مسئلہ کس طریقے سے میرے خیال سے حل ہو سکتا ہے. آپ نے یہ سب سے پہلے یہ شناخت کرنی کہ وہ مسئلہ جو ہے نا آپ نے مطلب اس کے اوپر ہوم ورک کس لیول کا کیا ہوا. Now you need to understand، جیسے ہی ہم سیرہ کے اوپر بات کریں گے تو ہم یہ دقت آئے گی، ہمیں مسلمانوں کے تمام مسلمانوں کے دماغ میں دقت آئے گی کہ یہ والا پیڈسٹل قرآن پاک کے اوپر جب رکھتے ہیں ہم تفسیر لکھنے سے پہلے کہ اس مسئلے کا حل پہلے سے نہیں لکھا گیا، تو اسی وقت جت جائیں، پراپر منظم کاوش کریں، تمام تر مطالعہ کریں کہ یہ والے مسئلے کا حل پہلے سے موجود ہے کہ نہیں. ریسرچ ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس طرف راؤٹ کریں، اگر نہیں ہے تو اسی وقت لکھیں کہ اس کا حل کیا، اور پہنچائیں لوگوں کو، بتائیں لوگوں کو، go into speaking and writing and propagating that message. سیرہ کے ساتھ کبھی بھی ایسا آپ نہیں دیکھیں گے سوائے اس کے کہ کچھ چند جگہوں کے اوپر سیرہ سے استدلال کر کے وہ والے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے کہ جو کچھ اسکالرس کسی ایک جریدے میں لکھ دیں یا اپنے کسی اوپینین کو ظاہر کر دیں. This is a bigger problem that we have to solve. Very, very big problem. کیونکہ سیرہ itself is more relatable to the human mind, way more specific to the regular human being, because we understand the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a man, as a human being. We understand him. ہم اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے انٹرنلائز نہیں کرتے جو کہ کرنا چاہیے. میں آتا ہوں اس کے اوپر، ہمارے بہت چیپٹرز کے اوپر کور ہونے. نبی علیہ السلام کو ہم اس طریقے سے انٹرنلائز کر سکتے ہیں. تو سیرہ should have been your primary weapon. That's my plea to all human beings. جہاں پہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ میں قرآن پاک سے پہلے سیرہ کی جو ہے نا وہ پلیسمنٹ کرتا ہوں کہ پہلے آپ سیرہ کے پہلے سیرہ پڑھیں، اس کے تھرو قرآن پاک میں داخل. قرآن پاک ہی ہے ہمارا مقصد، اللہ تک ہی پہنچنا ہمارا مقصد ہے، مگر اللہ تک پہنچنے کا بہترین راؤٹ جو ہے وہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں. نا یہ میں آپ کو کیوں یہ کیس بنا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے جب یہ ڈسکشن شروع کی سیرہ کی کلاس کی تو ہم نے سب سے پہلے اس کا سکوپ ڈیفائن کرنے کی کوشش کی کہ سیرہ تو پہلے سے اتنی پڑھی ہوئی ہے، کوئی ایک سیرہ کی کتاب پکڑتا ہوں، ایک ایک صفحہ کر کے سنانا شروع کر دیتے ہیں، اس میں ایسا کا مذائقہ. مگر وی ناؤ نو کہ یہ سیرہ کی کلاس نہیں ہے، یہ سائیکالوجی کی کلاس ہے. یہ اسلام کی ایز اے مسلم سائیکالوجی کیا ہونا چاہیے اس کی کلاس ہے. اس وقت کون سی پرابلم ہے، آگے کون سی پرابلم کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو سیرہ سے حل کیسے کرنا ہے، اس کی کلاس. اور اللہ تعالیٰ کی سائیکالوجی سمجھنا ایک انسان کی بس کی بات نہیں.
مگر نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی اور نفسیات سمجھنا ہمارا نہ صرف بس کی بات ہے بلکہ فرض ہے ایک مسلمان کا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہیومن مینیفیسٹیشن آف دا فائنسٹ پاسبل ایکشن ان اینی گیون سچویشن پہلے سمجھایا جائے کہ اس سے بہتر اظہار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے انسانوں کی لائف کیسے گزاری جائے نہ اس سے پہلے، بلکہ اس کے بعد تو ہوگا بھی نہیں، نہ اس سے پہلے کبھی کیا اور نہ ہی ہماری سمجھ میں آ سکتا تھا. انسانوں کی سوچ بھی، انسانوں کا علم بھی، انسانوں کی بیسک تمدن اور تہذیب کے بیسک پیرامیٹرز اس لیول تک پہنچ چکے تھے کہ ناؤ there was the time that اللہ سبحانہ تعالیٰ said کہ اب انسان اس لیول پہ پریپیئر ہو گیا ہے، اس لیول پہ ایکسپوز ہو گیا ہے ان تمام تر چیزوں کا کہ جو میں نے زمین میں چھپا کے رکھی تھی، وہ ان علوم کی طرف اس کو سینس آنی شروع ہو گئی ہے کہ اب وہ ٹائم، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی فائنسٹ کریشن کو انلیش کر دوں، ان سب کے سامنے انویل کروں، اپنی خوبصورت ترین کریشن کو بے نقاب کروں کہ اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اب تم سمجھ سکو گے کہ قیامت تک کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا. نبی علیہ السلام کی پلیسمنٹ کو سب سے پہلے سمجھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ نفسیات کو دیکھنا کیسے. اگر نبی علیہ السلام 1000 سال پہلے آتے، 500 سال پہلے بھی آتے، لٹرلی 500 سال پہلے بھی آتے، تو آپ کے سامنے ہسٹری آپ کھولیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسانی سوچ کس لیول تک، علوم کون کون سے اس وقت رائج تھے، کون کون سے علوم کے اوپر کس کس لیول کی ایوولوشن ہو رہی تھی. ہیومن جو مائنڈ کی ایوولوشن ہے، ذہن کتنا ارتقاء کے مراحل سے گزر چکا ہوا تھا. ریگولر ہیومن لائف کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1000 سال پہلے تو کوئی مطلب وہ سٹیجز ہی نہیں آئے، ایکسپلور ہی نہیں ہوئی تھیں، وہ ایکسپوجر تھا ہی نہیں انسانوں کا کہ وہ ہم آج کل کے انسان یا اگلے 1000 سال بعد کے انسان بھی ان چیزوں سے ریلیٹ کر سکیں. نا اس سے پہلے جانا تو خیر کیا ہی بات کرنی، مگر اگر میں آپ کو کسی بھی اور نبی کی اگزامپل دے کے ان کی سیرت سے شروع کروں، جو کہ میں نے بہت سارے انبیاء کی کہانیوں کے بیچ میں انسرشنز ڈالنے، میرے سامنے 2-3 کتابیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں. البدایہ والنہایہ ہے میرے سامنے، فتح الباری ہے میرے سامنے، یہ بہت ضروری. میں اللہ کی طرف سے ایجپشن اسکالرس کے ساتھ ہی اٹیچ کیا گیا ہوں، مجھے کیمسٹری شاید میچ کرتی ہے. ابن حجر الاسقلانی was my foremost سینٹرل پلر ہے میری لائف کا. ابن حجر الاسقلانی جو ہیں ایجپشین اسکالر، انہوں نے جو 25 سال لگا کے یہ کتاب لکھی. پھر ابن کثیر دا سیرین، جن کی بدایہ و نہایہ اور ابن کثیر، حدیث ابن کثیر جو ہے وہ میں آپ کے سامنے اس سے میں آپ کو ریفرنسنگ کر کے بتاتا رہوں گا تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ میں جہاں پہ اپنی اوپینین، جہاں پہ میں نفسیات کے اینگلز بتا رہا ہوں وہ میں خود بتاؤں، وہاں پہ میں ریفرنس نہیں دوں گا، وہ میری اپنی اوپینین نہیں ہوگی، بتا رہا ہوں گا. مگر جہاں پہ میں نے کوئی بھی حدیث کوٹ کرنی ہے، جہاں پہ میں نے کوئی بھی ایسی ریلیونٹ ایگزامپل فرام ہسٹری کوٹ کرنی ہے، تو میں نے یہ 2-3 اسکالرس کا، اور بھی ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، مگر یہ میرا مین سینٹرل پلر ہو. قرآن پاک کی آیات جہاں پہ ریفرنس میں بتاؤں گا وہاں پہ میں آیات کا آپ کو حوالہ ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا. نا یہ کیوں فرسٹ سیشن کے اندر یہ چیزیں بتانی ضروری ہیں تاکہ آپ کو پتا ہونا اور سب کو پتا ہو کہ ہم اسکیل کیسے کریں. یہ جب میں نے اپنے اسکوپنگ کے لیے سعدیہ سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے بھی کتابیں کھولنے شروع کر کے مجھے ریفرنسنگ دینی شروع کی کہ یہ کتابوں کے تھرو ہم نے سیرہ کے تھرو جانا ہے. 1 2 3 4 کرتے کرتے کچھ کتابیں ان کے پاس، کچھ کتابیں میں نے ریفر کیا کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. تو انسٹنٹلی سب سے پہلا کام جو ہمارے ذہن میں آیا نا، جو سب سے پہلا جو انٹیمیڈیٹنگ فیکٹر ہمارے سامنے آیا کہ اگر ہم نے 2 گھنٹے کی کلاس بھی کی نا، 2 گھنٹے کی بھی کی، تو ایٹ لیسٹ 100 قسطیں بن جاتی. ایسے تو نہیں ہو سکتا، جتنا کنڈینس کر سکتے ہیں اس کو ہم نے کرنا. اوکے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ مجھے نہیں پتا کہ کتنی قسطوں تک جائے گا یہ پروگرام، بیکاز ہم 30 منٹس کے اندر جو سیشن ہے نا وہ لاک کر کے اس کو دے دینا ہے اپنی ٹیم کو کہ اس کو آپ اسپریڈ کر دیں. اس کے بعد جو کیو این اے اگر نوبتائی کرنا ہوا ہم نے تو وہ سیشن کا حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سو لیٹس جسٹ انڈرسٹینڈ دا پلیسمنٹ آف دا پروفیسر. میں نے بدایہ و نہایہ کیوں لی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں البدایہ و نہایہ کو پک کرنے کا مقصد سیرہ کے لیے کیا تھا.
البدایہ والنہایا, as the name suggests, from the beginning till the end, جتنی بھی known Islamic flavor of the history of the whole universe, whole planet, whole story of, the creation of human being, till the Prophet ﷺ comes in and spreads the message, یہ انہوں نے اپنی اس کاوش میں کور کرنے کی کوشش کی ہے. اتنا زیادہ اسلامکلی ریفرنسڈ لٹریچر مس کرنے کے قابل نہیں ہے کہیں سے. ویسے بھی میں چاہ رہا تھا ہر مسلمان لڑکا لڑکی البدایہ والنہایا کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ضرور, تھورلی ایک دفعہ ضرور اس میں سے گزر چکا ہو. فتح الباری جو ہے وہ حدیث کی شرح ہے, تو وہ تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ صحیح بخاری تو ایٹ لیسٹ گھر پہ ہر ایک موجود ہوگی. تو شرح تو خیر ایک خاص وجہ سے اور موقع کے اوپر اٹھائی جاتی ہے. نہ ہی مسائل میں جانا میرا کام ہے, نہ ہی فتویٰ کھیلنا مجھے کے لیے میں qualified ہوں. So I'm now going to go into the technicality of hadith. I'm going to just refer them so that they can connect کہ کہاں سے کس موقع کے اوپر یہاں پہ اس حدیث کی سائیکالوجی کو, نبی علیہ السلام کے ان نفسیاتی ڈیسیجنس کو سمجھنا ہے. There will be so much detail انشاءاللہ جو کہ ہم نے کور کرنی انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں ٹریول میں ہوا تب بھی ہم یہ پروگرام چھوڑنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک کہ زندگی رہی اور ایسا موقع رہا کہ وہاں پہ جہاں پہ بھی میں ہوں وہاں پہ ریسورس اویلیبل ہوئی کہ میں آپ سے بات کر سکوں. Now coming back, understand the psychology of the human being before we understand the concept of Seerah. یہ بہت ضروری ہے. میں نے آج کا جو 15-20 منٹ کا ٹائم لینا ہے آگے, وہ کانسیپٹ آف the placement of the Prophet inside the timeline سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہم نے ٹائم لائن نبی علیہ السلام سے شروع نہیں کرنی. میں نے ٹائم لائن شروع کرنی ہے پری آدم علیہ السلام سے, جو کہ احادیث سے بالکل کلیریفائی کر کے میں بتاؤں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا چل رہا تھا, احادیث کیا کہتی ہیں, اور اس کا تعلق میں ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کی پلیسمنٹ سے اور ان تمام تر معاملات سے ظاہر کروں گا آپ کو, جو کہ اسکالرز نے بھی ظاہر کیا, جو کہ ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اب میرے پاس جتنا بھی مطالعہ ان کتابوں کا آیا کہ جو اس وقت دماغ کو پڑھ کے نیورو-بایولوجسٹ نے اور سائیکالوجسٹ نے بھی سمجھا, تب ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کتنا پرفیکٹ لوپ بنایا تھا, اور لگتا بالکل ایسا ہی تھا کہ ساری کی ساری پریپریشن قرآن پاک کے لیے ہی ہو رہی تھی. میں تو مسلمان ہوں, میں اس کو کبھی بھی پروو کر سکتا ہوں. غیر مسلم جب بھی آپ سے یہ بات کرے گا کہ ہاں تم چونکہ مانتے ہی قرآن پاک کو, تو تم نے تو ہر چیز قرآن پاک سے کنیکٹ کرنی ہے. It's a natural biasness that you already have, but it makes perfect sense as a Muslim to understand کہ اللہ کے یہاں تو تکے ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی پتا تھا, ابھی تو شیطان پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب اللہ کو پتا تھا کہ قرآن کب نازل ہونا ہے, اللہ کو تو سب پتا تھا. سو یہ سارا کا سارا معاملہ, یہ سارا بساط, یہ سارا میدان جنگ جو شیطان اور انسان کے بیچ میں ہونا ہے, اور اس کے آنسرز قرآن پاک میں کیسے آنے, یہ سب کا سب سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرسٹ ٹائم کن کی کا حکم صادر کیا اور پہلی کریشن ہوئی, تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ قیامت سے پہلے پیدا ہونے والے بچے کے اوپر اس کا کیا افیکٹ آنا ہے. سو یہ سب چیزیں اتنی ضروری ہیں کہ آپ کو پتا ہو کہ کسی ایسے ہی کیجولی اور ہیپ ہیزڈ طریقے سے اور ریئیکٹیو سائیکالوجی کے تھرو نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ تمام انتظامات کیے. یہ سب سے پہلے یہ جو میں بت دیکھتا ہوں نا, یہ مولڈ دیکھتا ہوں, ایسے اس کو مولڈ بولنا چاہیے, جو ذہن پکا کیا جاتا ہے مسلمان لڑکے لڑکی کا بچپن سے ہی, کہ جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ معاملات ایسے ہونا شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ڈیسیژن لینا شروع کر دی. میں ایک اسکالر کو جانتا ہوں جنہوں نے بہت پراپر جریدے لکھے تھے, پاکستانی نہیں ہیں, وہ عربین ہیں, جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف کے اندر سے وہ آیت نکال کے یہ بات پروو بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسان کو اختیاری بنایا ہے, کچھ چیزیں وہ اختیار میں رکھتا ہے, تو اللہ نے وہ چھوٹ دی ہے ان معاملات میں, تو اللہ تعالیٰ اس چھوٹ کو پھر دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ان کی پلاننگ کے مطابق خود بھی پلان پھر ساتھ ساتھ آلٹر کرتے ہیں. نعوذ باللہ, دس از اگینسٹ the very concept of the belief that we have about our Rabb, کہ اللہ تعالیٰ نے ریئیکٹیو سائیکالوجی میں کوئی بھی انسان, کوئی بھی معاملہ کائنات کا, پوری کائنات ہزار کائنات بن جائے اور کوئی ایسا معاملہ نکلے جو اللہ کو سرپرائز کر سکے. میں ایسے رب کو کی ڈیفینیشن کے خلاف ہوں کہ جو مسلمانوں میں بٹھائی جائے کہ انہوں نے مکر کیا تو پھر اللہ نے بھی مکر کیا, اور اللہ تو بہترین ماکر, اللہ از دا فائنسٹ آف آل پلانرز.
اس آیت کے نیچے انہوں نے ایسے بھی معاملات کی کوشش کی. یہ آپ سب کو پتا ہو کہ اگر ہم اس رب کو مانتے ہیں جو کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کو سب پہلے سے پتا تھا، تو پھر آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کی جو ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنی ٹائمنگ کے لحاظ سے اپنی پرفیکشن اچیو کرتی ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام کی بوست سے نہیں، نبی علیہ السلام کی ولادت سے ہی پہلے وہ پرفیکشن آف دا ٹائمنگ جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں کنٹرول میں رکھ کے اس پوائنٹ ان ٹائم کو بھی متعین کیا ہوا تھا کہ اب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آنا ہے. یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. میں بہت سلو کر کے چل رہا ہوں تاکہ کسی بھی لیول پہ کوئی کسر نہ رہے کہ انسانی نفسیات جو شخص یہ سیشن سنے گا کبھی بھی، اس کو سب سے پہلے یہ اسٹیبلشمنٹ کرنا ضروری ہے کہ اگر اس نے نبی علیہ السلام کو سمجھنا ہے جیسا کہ حق ہے، اور مجھ جیسے ایک نااہل بندے کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ حق بھی ظاہر کر سکوں کہ نبی علیہ السلام کو سمجھنا کیسے ہے، تو جتنی بھی میں کوشش کر سکتا ہوں اس کے لحاظ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی ہستی کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کو سمجھنا پڑے گا. اتنے سارے معاملات آپ کو آئیں گے، اتنے سارے کوسچن مارکس آئیں گے آپ سیرہ کے اندر، حدیث کے اندر، وہ تب تک آتے رہیں گے جب تک آپ اللہ عز و جل کی ہستی کو، اپنی پوری ربوبیت، الوہیت اور تمام تر کائنات کا سب سے ایک ایک ذرے کے بارے میں، ایک ایک ذرے کی کیا فیوچر، کیا پاسٹ، کیا پریزنٹ ہے، ایک ایک ذرے کے ساتھ ہونا کیا ہے، کیوں ہونا ہے، سب کا سب اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. میرا رب علیم خبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کا سارا معاملہ اپنی مرضی سے طے کیا ہوا. یہ جب تک آپ اللہ کی الوہیت کو اس طریقے سے نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کو نبی علیہ السلام کی ہستی اس طریقے سے آپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے اپنے ذہن میں. اور آج کل کا مسلمان کر یہی رہا ہے. آج کل کا تمام تر مسلمان وہ نبی علیہ السلام کو اس پیڈسٹل پہ نہیں رکھ رہا کہ جس پیڈسٹل پہ رکھنے کا حق ہے، کیونکہ وہ اللہ عز و جل کی ہستی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں رہا. اس لیے میں بار بار فوکس کر رہا ہوں کہ ٹائمنگ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم انٹری ٹو دس پلانٹ امانگسٹ اس ایز میئر فلتھی ہیومن بینگز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ اپنی ہستی کو جب دنیا میں لے کے آنا تھا، اس کی ٹائمنگ کیا ہونی تھی، اس کے پیچھے کیا کیا معاملات ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پہلے اگر آ جاتے تو ہم وہ فائدہ نہ اٹھا سکتے نبی علیہ السلام سے اگر 500 سال پہلے آتے، اور اگر 500 سال بعد آتے تو ہم وہ قدر نہ کر سکتے. یاد رکھیے گا، یہ صرف میری اوپینین نہیں، یہ بھی میرے اساتذہ نے اس کے اوپر بھی اظہار کیا ہے کہ اگر 1000 سال بعد نبی علیہ السلام آتے یا 500 سال بعد، تو ہم نے وہ والی قدر نہیں کرنی تھی نبی علیہ السلام کی کہ جو اس ٹائم کے اوپر مطلب اتنی پرسیژن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اتنی سپریم میجسٹک پرسیژن ہے صرف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی انٹری ٹو دا پلانٹ کے اندر. سو یہ میں کیوں آپ کو تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب تک اللہ نہیں سمجھ آئے گا تب تک آپ سیرہ کے کانسیپٹ کو اس طریقے سے انٹرنلائز نہیں کر سکیں گے. یہ میں کئی دفعہ بتاؤں گا آپ کو، میں پروو کر کے بھی بتاؤں گا، میں اس کی ریلیٹیبلٹی بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، میں آپ کو اس کے ایگزامپلز بھی دوں گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے. سیرہ کے تھرو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے. یاد رکھیے گا، نبی علیہ السلام کی ہستی کے تھرو، ان کے ایکشنز کے تھرو، ان کی لائف کے تھرو ہم نے اللہ عز و جل تک پہنچنا ہے. یاد رکھیے گا، مسلمان کا مقصد اس کا رب ہے. بہت غور سے سمجھیے گا اس بات کو. جتنے بھی معاملات سیرہ میں ہوئے ہیں وہ ایک عام انسان کے لیے جو سب سے کمزور ایمان کا ہے، بالکل لا علم ہے، جاہل ہے، اس تمام تر انسانوں کے اندر وہ احسان کیے نبی علیہ السلام نے کہ وہ اللہ تک پہنچ سکیں، اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اللہ تعالیٰ کے ان تمام معاملات کے اوپر غور و فکر کر سکیں اور اپنے آپ کو اس مرتبے تک لے کے آئیں جس مرتبے کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا تھا. یہ بہت غور سے سمجھنے والی بات ہے. اب میں ایک دم ٹرانزٹ کرتا ہوں کیونکہ اب آپ کے ذہن میں وہ نقشہ بنانا ضروری تھا، اور میں یہ نقشہ بار بار ریٹریٹ کروں گا ہر سیشن میں جب بھی موقع ملے گا کہ یہاں پہ نفسیات کے اندر اس فاؤنڈیشن سٹون کو بٹھانا ضروری ہے. اب نبی علیہ السلام سے سیرہ سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں
کہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے پہلے نفسیات میں ایک مسلمان کے ذہن کے اندر اس لفظ کا نقشہ، اس لفظ کی جو ہے نا میک، وہ کیا ہونی چاہیے کہ جس میں ہم کہتے ہیں مجھے تو نبی علیہ السلام اپنے ماں باپ سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، اپنے بہن بھائی سے بھی، اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے. یہ یاد رکھیے گا، دا کانسیپٹ آف لو. یہ میرا آج کا مقصد ہے، اور میں اسی مقصد کو لے کے اگلی اور شاید اس سے بھی اگلی قسط کروں گا. اوکے، یہ یاد رکھیے گا. جب تک میں یہ کانسیپٹ آف لو نہ آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، تب تک میں کانسیپٹ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جرت بھی نہیں کروں گا جانے. بیکاز اگر ہم نے اس کانسیپٹ آف لو کو نہیں سمجھا تو پھر عام سی کوئی ہم نے ڈسپوزیشن دے دینی ہے، اور وہ اس سے کم ہوئی کہ جتنا حق ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچنے کا، تو پھر میں نے زیادتی کر دی اور گناہ کر دیا اور ناانصافی کر دی اور آپ کی مینٹل ڈسپوزیشن ہلا دی، جو کہ کسی بھی ایک بندے کی بھی ہل گئی تو سوال میرے سے ہو. اس لیول کے، اس سٹینڈرڈ کے اوپر، کیونکہ ہم نے بھی بات کیا شروع کی ہے، اللہ کا سب سے قیمتی اثاثہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ ہمارے لیے، اثاثہ نہیں تحفہ، اللہ تعالیٰ کا سب سے قیمتی تحفہ جو کائنات کے لیے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ٹاپک ہم نے پکڑ لیا. اٹس the greatest responsibility for a Muslim. کسی بھی شک میں مت رہیے گا، اس کی نزاکت کا اپنی اہلیت کے مطابق مجھے اندازہ ہے، میری ٹیم کو اندازہ ہے. ہم بہت کوشش ہیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کر دیں کہ جس سے وہ ڈسپوزیشن کم ہو جائے کہ جتنی ڈسپوزیشن ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے ایک مسلمان کی نبی اسلام کے لیے. وہ سوچتا کیسے نبی اسلام کو؟ نبی اسلام کے بارے میں سوچنے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک سیکنڈ کے لیے سیرہ سے باہر آ جائیں، اس وقت ہسٹری سے باہر آ جائیں، اسلامک لٹریچر سے ایک سیکنڈ کے لیے باہر آئیں، اور اپنے اندر ٹرانسفر کریں اپنے آپ کو، اپنی سوچ کو اپنے اندر ٹرانسفر کریں اور اپنے بارے میں سوچیں. آپ نے اپنے اندر اس کانسیپٹ آف لو کو کس طریقے سے انٹرنلائز کیا ہوا؟ زیادہ تر مسلمان جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے کیا نظر آ رہے ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، سب کو، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام سے بہت پیار کرتے ہیں، اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. میں بھی کلیم کرتا ہوں، آپ بھی کلیم کرتے ہیں، مگر ان کے ایکشن سے ظاہر نہیں ہوتا. بیکاز وہ کلیم ایون دو ویل انٹینڈیڈ ہوتا ہے، جینوئن ہوتا ہے، ایز مچ ایز دے کین ہوتا ہے، ایز مچ ایز دے کین کلیم آف کورس، مگر ان کے ایکشنز میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا. حالانکہ کانسیپٹ آف لو کے تھرو اپنی بیویوں سے، اپنے شوہروں سے، اپنے بچوں سے وہ جس لیول کے اوپر بزی ہوتے ہیں، جتنے بزی، یہ لو جتنا ہمیں بزی کرتا ہے، یہ پیار، یہ عشق، یہ محبت، یہ الفت، یہ جو انسیت ہے، جتنی ہمیں بزی کرتی ہے، مصروف کرتی ہے اس بندے کے اوپر جس بندے سے ہمیں پیار ہوتا ہے، اتنا مصروف ہمیں اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں کیا جاتا؟ لوگوں کی بات نہیں ہو رہی اس وقت. ڈو ناٹ بلیم اینی باڈی فار دا لیک آف پریزنس اور دا شیئر پریزنس اور دا میئر traces of love within your own heart. دنیا میں کوئی بھی انسان کسی سے زبردستی پیار نہیں کروا سکتا، یاد رکھیے. جو مرضی کروا سکتے ہو ہم، سائنس کو بھی پتا ہے اور کامن سینس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ میرے کہنے سے آپ نے نبی علیہ السلام کو پیار نہیں کرنا، آرڈر نہیں کیا جا سکتا پیار کرنے کا، انسٹرکشن نہیں دی جا سکتی پیار کرنے کی. تو جب بھی یہ حدیث پڑھیں گے نا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص تب تک مسلمان نہیں ہو سکتا، آپ کا مومن نہیں، ایمان لے کے ایمان آئی نہیں اس کے اندر، جب تک کہ کوئی ایک شخص بھی، احدکم، ایک بھی شخص، یہ نہیں کہ چلیں جی یہ ایکومولیٹو ہے، کبھی ہو گیا کبھی نہیں، تب تک نہیں لے کے جا سکتا جب تک کہ اس کے اندر وہ والا محبت کا جذبہ جو کہ اس کی ماں کے لیے ہے، جو اس کے بچوں کے لیے ہے، جو کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے، اگر وہ جذبہ نبی علیہ السلام کی اور اللہ اور اس کے رسول کی، آف کورس اللہ، اس کے بعد اللہ کے رسول، اگر وہ جذبہ کمپیریبل ہے تو آپ ابھی ایمان میں آئی نہیں. حضرت عمر بن خطاب سے جب نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی تو نبی علیہ السلام سے حضرت عمر کی پرسنالٹی بھی ایسی تھی. حضرت عمر was absolutely open about his feelings, the finest possible example of how a man should carry himself, finest possible example of the emotional structure کہ جو سوچ رہے ہوتے تھے وہ ان پہ ظاہر ہوتا تھا.
جو فیل کر رہے ہوتے تھے وہ ظاہر ہوتا تھا. اوکے سو اور اللہ نے بھی اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے, ایسی جگہ پلیس کیا عمر خطاب کو کہ دا موسٹ ریٹن اباؤٹ لٹریچر about one man other than the Prophet against or for Islam after the Prophet is Umar al-Khattab. تو سوچیں تو صحیح کہ کیسے ہو رہا ہے. پلیسمنٹ تھی اللہ تعالیٰ کی, ٹائمنگ تھی. حضرت عمر الخطاب اتنے روبسٹ سے اپنے ایکسپریشن کے اندر, اتنے زیادہ ایکسپریسو تھے اباؤٹ ہز ایموشنز کہ نبی اسلام نے کہا نا کہ عمر الخطاب تو تب تک ایمان کے اس تکمیل کے لیول پہ نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے نفس سے بھی زیادہ نہ محبت کرتا ہو. تو کیا تو اپنے نفس سے زیادہ محبت کرتا ہے, اپنے سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے, مطلب ہے. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ نہیں میں نہیں کرتا یا رسول اللہ, میں کرتا ہوں آپ سے بہت محبت, مگر میں اپنے سے زیادہ محبت تو نہیں کرتا آپ سے. تو نبی اسلام نے کہا کہ عمر بن خطاب تب تک تو پھر ایمان کے اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جو اللہ کو ریکوائرڈ ہے. حضرت عمر بن خطاب کی یہ والی مجلس نبی اسلام کے ساتھ برخاست ہوئی. اگلی مجلس میں وہ اجلت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ, اپنے سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یہ سمجھیں, اگر وہ اس وقت اس طریقے سے نہ ایکسپلین کرتے اپنے ایموشن کو, تو بعد میں جو مجلس ہوئی ہے اس مجلس میں اس ایکسپریشن کی وہ ایکوٹی نہیں رہنی تھی. تو نبی اسلام نے کیا اشارہ فرمایا عمر خطاب کو کیا کہ بالکل صحیح پہنچے عمر خطاب, اب تو ایمان کے اس لیول تک پہنچ چکا. یہ مثال اتنی ضروری ہے یہاں پہ دینی کہ عشرہ مبشرہ, the finest possible proponent of the Islamic thought, the biggest change that ever happened after the Prophet was Umar al-Khattab radiallahu ta'ala. This man was so involved in Islam and all of whatever his life was. Whatever you read about his life, جب بھی آپ عمر خطاب کی لائف کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کی بیسک تمام تر اینٹیں جہاں تک دنیا میں اسلام نے پہنچنا تھا اس کی بیسک بنیادیں عمر خطاب کا اس پہ سگنیچر ملے گا آپ کو. ان اٹس ٹرو ایسنس. میں بار بار عمر خطاب کو بہت زیادہ انووک کروں گا, علی بن ابی طالب کو بہت زیادہ انووک کروں گا, سب سے زیادہ میں علی بن ابی طالب کو انووک کروں گا کیونکہ ان کو تھرو لٹریچر ہمیں بہت ملا ہے سیرہ کو کی سائیکالوجی سمجھنی کیسے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں بہت زیادہ انووک کروں گا. انووک کا مطلب ہے ان کو کھینچ کے بار بار ریفرنس میں لے کے آؤں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی اسلام سے پیار کرنا کیسے. میں 2-3 اور صحابی ہیں جن کو میں حضرت اویس کرنی, بہت زیادہ ابو ذر غفاری, بہت زیادہ ان کا ذکر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے سلمان فارسی کو کہ نبی اسلام کو انسان دیکھنا کیسے چاہیے. ہاؤ ٹو لک ایٹ دا کانسیپٹ آف دس فائنسٹ پرسنالٹی آف آور پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں آپ کو ان کی ٹیسٹیمنیز بتاؤں گا الگ الگ واقعات کے اوپر تاکہ آپ کو اور پورے ریفرنس کے ساتھ فکر نہیں کریں, جو کہ آپ کو بتائے گی وہ اینگل کہ نبی اسلام کو انسان بیسک حق کیا ہے نبی اسلام کا, کہ ان کو دیکھا کیسے جائے, کیسے انٹرنلائز کیا جائے, اس کانسیپٹ آف لو کو سمجھنا کیسے. اب جب عمر خطاب رضی اللہ عنہ کی جب یہ والی حدیث ہم تک پہنچی, نبی اسلام کی حدیث اس واقعے کی, اس کے بعد تو عام انسان تو ہل جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب یہ والی حدیث مدینے میں سارا کا سارا واقعہ ہو رہا ہے. مکے کی لائف بھی گزر چکی ہے, مدینے میں بھی کافی لائف گزر چکی ہے, اور اس وقت تک عمر بن خطاب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنے سے زیادہ پیار نہیں کرتا. پھر جب وہ انٹرنلائز کرتے ہیں اس کانسیپٹ کو, یار میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں شرمندہ ہونا, میں نے تو نہیں شرمندہ ہونا, میں تو وہاں پہ تو نہیں فیل ہونا. تو یہ سوچیں کہ یہ کرائٹیریا کیا بن جاتا ہے. عیسائیت کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو پیار کرنا عیسائیت کی بیسک آرٹیکل نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو فالو بھی کریں گے تو کافی ہے. یہودی حضرت موسیٰ سے پیار کریں, ان سے الفت کریں, بہت اچھی بات ہے, مگر نہیں بھی کریں تو فالو کر لیں کافی ہے. اور کیا کہتے ہیں, کرسچینٹی از دا ریلیجن آف لو, بٹ لو از ناٹ دا بیسک آرٹیکل آف فیتھ ان کرسچینٹی. اور سمجھیں اس بات کو, سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں آگے محاورتاً کہہ رہا ہوں, but concept of love is not the basic article of faith in Judaism. جتنا مرضی کرسچن روتے رہیں کہ love is all, Jesus is all love, Jesus is all love. Yeah, but that is not an article of faith.
in your religion. In our religion, love is the article of faith. Islam is the religion of love, and we must settle this. اور ابھی آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو کہ مسلمان ایز اے جنرل پاپولیشن ایک ریجڈ قوم ہے. ریجڈ قوم کا مطلب ہے کہ وہ یہودیوں والی سختی رکھتے ہیں اپنے اندر, تلوار ہاتھ میں رکھ کے ہر وقت بندے کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ سزا, یہ بھی سزا, وہ بھی سزا, سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کی انٹرنل کنفیگریشن جو ہے نا وہ سینٹرلائزڈ آن کانسیپٹ آف لو ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس کانسیپٹ. میں نے آپ سے کہا 3 کیا 10 قسطیں بھی لگ گئی نا, جب تک آپ کی نفسیات نہیں میں بناؤں گا تب تک نبی اسلام کو میں پریزنٹ نہیں کرنا شروع کروں گا. نبی اسلام کی سیرہ کے پورے سیشن میں انٹری جو ہے وہ بہت بہت کیئرفل کرنی ہے میں. اب آتے ہیں نیچرل ہیومن سائیکالوجی میں دا کانسیپٹ آف لو پہ. نیچرل ہیومن سائیکالوجی میں دا کانسیپٹ آف لو کیا ہے؟ نیچرل ہیومن سائیکالوجی میں دا کانسیپٹ آف لو ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے سب سے زیادہ, اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے. نیچرل ہیومن سائیکالوجی, اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی زیادہ اپنی بیٹی اور بیٹے سے پیار ہوتا ہے. وہ جینون لو ہے. بہانہ بھی ہم نے یہ رکھا کہ ماں کو سب سے زیادہ بچوں سے پیار ہوتا ہے. کوئی شک ہی نہیں ہے, بالکل کوئی شک ہی نہیں. اس کو انویل کریں, سرجری کریں اور دیکھیں کہ یہ کون سا کانسیپٹ ہے, یہ کیا ایموشن ہے, کانسیپٹ آف لو ہے کیا. اتنا بڑا اعتراض ہے اس وقت پوری کی پوری ویسٹرن ریشنل سائیکالوجی کو, ریشنل سائیکالوجی کو. مسلمانوں کا یہ آرٹیکل آف فیتھ کیوں ہے کہ میں اپنے بچوں سے بھی زیادہ اپنے نبی سے پیار کروں؟ میں نے تو یہاں تک سنا ہے, اور ابھی آپ بھی سنیں گے, کہ یہ تو تمہارا رب اپنا اور اپنے نبی کے بارے میں بائسڈ ہے, نارسسسٹ ہے, اپنے سے پیار کرواتا ہے زبردستی, اپنے نبی سے پیار کرواتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ غور سے سمجھیں اس بات کو. میں سمجھاؤں گا کیا بات ہوئی تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کانسیپٹ آف لو کو بٹھانا کیسے. جب تک آپ کانسیپٹ آف لو کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ سیرہ میں انٹر نہیں ہوں گے. ہم سب کے سب کانسیپٹ آف لو کو تب تک نہیں سمجھتے جب تک واقعی ہم اس سے ایکسپوز نہیں ہوتے. پیرنٹس کو ایکسپوجر ملتا ہے بچے پیدا ہونے پہ, ٹرسٹ می. یہ لا نہیں ہے, یہ لا نہیں ہے کہ ماں باپ کو وہی پیار ہو ہی ہو, یہ لا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ کانسیپٹ. کافی سارے ماں باپ ہیں جن کو اپنے بچوں سے وہ والا پیار نہیں ہے کہ جو باقی کے ماں باپ کو ہے. کچھ کافی سارے, کیا کروڑوں ایسے ماں باپ ہیں جن کو کسی ایک بچے سے بہت زیادہ پیار ہے, دوسرے سے نہیں. سو اٹس ناٹ اے لا کہ جب ایک آدمی یا عورت کا بچہ ہوگا وہ ایک اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن کے اوپر سب کے سب یکساں اتنا ہی پیار کریں. دیٹس ناٹ اے لا. وہ سمجھیں اس کانسیپٹ کو, بہت ضروری کانسیپٹ ہے, اس لیے بتا رہا ہوں. تو جب بھی آپ یہ انٹرنلائز کریں گے اس کانسیپٹ کو کہ ہاں چونکہ میں ماں بن گئی ہوں یا میں باپ بن گئی ہوں تو مجھے اسلام میں نبی اسلام سے پیار کرنا آ گیا, ایسے نہیں ہوگا. اس کو آپ نے پرماننٹ اور مور اسٹیبل پیڈسٹل کے اوپر بٹھانا ہے. یہ کانسیپٹ آنے کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ آف لو انسانوں کے اندر ڈالا, پھر انسان کو پیک کر کے ڈلیور کر دیا دنیا کے اندر. وہ پیدا ہوا ہے دنیا میں. اگر کانسیپٹ آف لو کے ساتھ وہ نہ آتا تو آرٹیکل آف فیتھ ان اسلام اللہ نہ ڈالتے اس کو. اب زیادہ تر ماں باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں جتنا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میں پیار کسی چیز سے نہیں کر سکتا, اس لیے میں اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں. ادروائز کافی ساری ایکسیپشن کریٹ کی جا سکتی ہیں کہ نہیں وہ ماں باپ کو اتنا پیار مطلب نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. کسی لڑکے کو لڑکی سے, لڑکی کو لڑکے سے پیار ہو گیا, بہت زیادہ ہو گیا. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کانسیپٹ اللہ نے ڈالا ہوا, مگر ایک سمجھیں صحیح آرٹیکل آف فیتھ کے اندر اس لو کی ڈیمانڈ کیا ہے. تو اس سے پہلے آپ فیتھ کو ہٹا دیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے اور لو کی ڈیمانڈ سمجھ لیں. جب تک آپ لو کی اوریجنل ڈیمانڈ نہیں سمجھیں گے تب تک تو ہمیں نبی اسلام سے پیار کرنے کی تو بات بھی نہیں کرنی. ہم تو کسی اور انسان سے پیار کرنے کے قابل نہیں اگر ہمیں کانسیپٹ آف لو نہیں سمجھ آ رہا. سو سب سے پہلے کانسیپٹ آف لو کو سمجھیں کہ اللہ نے یہ پیار, الفت, یہ جو جذبہ ہے نا, یہ کس چیز کے اوپر ٹھہرایا ہوا ہے. آپ کسی بھی انسان سے پیار کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی تمام تر ہستی کو, خلیے کو اور خلیے کو اس کے لیے مٹانے کے لیے تیار نہ ہو. یہ بیسک سمجھ لیں کیا کہ میں سٹینڈرڈز جو ہے نا وہ مینٹین کروں. سٹینڈرڈز ہے نا, جس سٹینڈرڈ
کی سینسٹیوٹی ہے نا سیرہ کو بیان کرنے کے لیے، وہ اسٹینڈرڈ سیٹ کر رہا ہوں اس وقت آپ کے دماغ میں، کہ آپ کسی بھی لڑکی سے یا لڑکے سے، کسی بیوی سے یا شوہر سے، کسی بچے سے یا بچی سے، کسی بیٹے سے یا بیٹی سے، کسی ممی سے یا ابو سے، کسی بھی باپ سے، ماں سے، کسی بھی لیڈر سے، کسی بھی فالوور سے، کسی بھی فین سے، کسی بھی سیلیبریٹی سے، کسی اپنے آپ سے بھی، جب تک آپ اپنے ایک ایک باڈی کے سیل کو، پیسے تو چھوڑیں دور رہ گئے ہیں، اپنی ہستی کو بھی مٹانے کے لیے تیار نہ ہو، اگر نوبت آئے تو کہ اس کو ضرورت ہے، تو میں دیتے ہوئے فلفلمنٹ ہو رہی ہے، مجھے تسکین اور کمپلیشن کا احساس ہو رہا ہو کہ اگر میرے جسم کا حصہ کاٹ کے اس کو مل رہا ہو، تو یہ بیسک ریکوائرمنٹ آف لو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈیزائن میں ڈالی ہوئی ہے۔ جس سے بھی پیار ہو نا، ماں کو بچے سے، اور اس بچے کو نوبت آئی ہے تو ماں نے سب سے پہلے چھلانگ لگائی کہ مجھے کاٹ دو، مجھے پورے ایک ایک بوٹی نکال لو، اس بچے کے اندر ڈال دو، اس کو بچا لو۔ نبی اسلام کے دور میں ہی ایک واقعہ ہوا، ایک عورت نے ویسی فراڈ کا ایک ڈسپیوٹ ڈال دیا ایک بچے کے بارے میں کہ بچہ میرا ہے، تو اوریجنل ماں اس نے بھی آ کے کہا یہ کیا کر رہی ہے بندی، میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں، واقعات لمبا ہے۔ تو نبی اسلام نے کہا کہ اب یہ دونوں عورتوں کا کلیم ہے، یہ تو نہیں پتہ چل سکتا کس کا بچہ، تو ایسا کرو بچے کو آگ میں پھینک دو۔ دونوں خواتین شوق میں چلی گئی، اتنے میں ایک خاتون نے کہا ایسا کریں، نہیں اس کو آگ میں نہ پھینکیں، یہ اس کو دے دیں، اس کا بچہ ہے۔ غور سے سمجھیں اس بات کو کہ اپنی ماں کے تمام تر پیڈسٹل تک کو قربان کر دیا، اس نے اپنی ماں کے پیڈسٹل کو قربان کر دیا کہ میرے ساتھ نہ رہے، اکیلا رہے تو، بغیر ماں کے پل، مگر بچ جا بس، تو تیری جان بچانے کے لیے میں اپنی تمام تر لائف تیرے بغیر گزارنے کے لیے تیار ہوں، کہ بس تو بچ جا۔ نبی اسلام نے اسی وقت کہا کہ بس ہمیں پتہ چل گیا اوریجنل ماں کون، کہ جو ریالٹی میں سیکریفائس دے سکتی ہے، ریالٹی میں سیکریفائس کر سکتی ہے اپنے آپ کو اپنے بچے کے لیے۔ میں اب ایگزامپل دے رہا ہوں ماں کے تھرو، اور بھی بڑے لوگوں کو اصلی میں بھی عشق ہوتا ہے، دوسرے میاں بیوی، شوہر اور بیوی کا عشق میں نے دیکھا ہے، ہاں آپ نے بھی دیکھا ہے۔ آپ اس کی سینٹرل ڈیفینیشن کو کبھی بھی نہیں ری انٹرپریٹ کریں گے اپنی مرضی سے۔ کیا بھلا سینٹرل ڈیفینیشن ہے؟ کہ sacrifice is the actual essence of love. Essence of love. میں کوئی اور لو یوز کر سکتا تھا، میں نے جان کے سیکریفائس پہ اکتفا کیا ہے، کیونکہ سیرہ کے بعد جب بھی ایپلیکیشن ٹیسٹ ہوگا، اس کو ایپلیکیشن ٹیسٹ ہی بولیں گے، مسلمان کا ایپلیکیشن ٹیسٹ ہوگا سیرہ کے اوپر، نبی اسلام سے پیار کے اوپر، تو ایپلیکیشن ٹیسٹ میں کامن سینس کی ریکوائرمنٹ ہوگی، کامن سینس کی، کہ اچھا نبی اسلام سے پیار کرتے ہو تو پھر فالو کیوں نہیں کرتے؟ فالو کرنے کے پیچھے سیکریفائس کرنی پڑے گی کچھ نہ کچھ، لوگوں کو سیکریفائس نہیں کر سک رہے۔ اور سے سمجھیں the religion of love, the love towards Allah subhanahu wa ta'ala, the love towards the Prophet sallallahu alaihi wasallam، اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ایز این آرٹیکل آف فیتھ بٹھائی اللہ نے۔ اب آپ کو عمر خطاب اور نبی اسلام کی وہ مکالمہ سمجھ آئے گا، وہ ڈائلاگ سمجھ آئے گا کہ عمر کیا تو پیار کرتا ہے میرے سے اپنے سے بھی زیادہ؟ حضرت عمر نے صاف بتایا نہیں میں کرتا۔ کیوں بتایا انہوں نے؟ کہ کافی ساری ایسی چیزیں جو ان کو انٹروسپیکٹیولی پتا ہے اپنے بارے میں، کہ یہ میں نہیں چھوڑ سکتا، یار میں یہ کام نہیں کر سکتا، ایک خاص جگہ پہ لائن ڈرا کر دوں گا میں آ کے۔ سچ بتایا انہوں نے۔ یہ نہیں ہوا کہ ایک مجلس سے نکلے اچانک ان کو پیار ہو گیا اور واپس آ کے انہوں نے کہا ہاں اب میں آپ سے زیادہ پیار، آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، یہی فلیور دیں گے۔ ایسے چٹکی بجا کے پیار نہیں ہوتا کسی کو، یاد رکھیے گا۔ انہوں نے اپنی اس سیکریفائس ایلیمنٹ کو، گیونگ ایلیمنٹ کو ٹیسٹ کیا، کدھر میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ ہر جگہ پہ انہوں نے جواب اپنے آپ کو بتایا کہ آئندہ تو نے کسی بھی جگہ پہ اپنے آپ کو نہیں بچانا۔ اپنے سے بات ہو رہی ہے عمر خطاب کی، کانشیس ڈیسیژن لے کے آئے کہ اب جدھر میں اپنے آپ کو بچاؤں گا، ادھر میں اپنے آپ کو قربان کروں گا اپنے نبی کے لیے۔ یہ فیصلہ کر کے اگلے مجلس میں آئے، وہ پے در پے مجالس ہیں دونوں، کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ورنہ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا دل ہے کہ جو گھنٹہ پہلے کہتا میں پیار نہیں کرتا اور آ کے گھنٹہ بعد کہتا مجھے پیار ہو گیا؟ وہی انسان ہے، کوئی نیا واقعہ نہیں ہوا۔ جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ اچانک کیوں پیار ہو گیا؟ گھنٹہ پہلے تو نہیں تھا۔ یہ حدیث سنتا ہوں میں اور میں حیران ہوتا ہوں اس کی ایکسپلینیشن کس طریقے سے دیتے ہیں۔
یہ ایکسپلینیشن ریزننگ کے ساتھ ریشنلزم کے اندر موجود ہے. اگر لو کے کانسیپٹ کو ریشنلی ایکسپلین کیا جائے اور اس کے ٹیسٹ انسانی فطرہ کے اندر اللہ نے ڈالے ہوئے کہ قربانی نہیں تو پیار نہیں, جو مرضی کر لے, سمپل. اور اسلام قربانی ہی مانگتا ہے. جب قرآن نے بات کی قربانی مانگ لی انسان سے, جب قرآن نے پاک نے ڈیمانڈ کی انسانی قربانی کی بات, کس چیز کی؟ اولادکم, سوچیں ذرا, اولادکم, اموالکم, انفسکم, اپنے آپ قربان کر, اپنے بچے قربان کر, اپنا مال قربان کر. اللہ تعالیٰ تو بات ہی سیکریفائس ہی کر رہے. جب تک آپ کو یہ سیکریفائس سمجھ نہیں آئے گی تب تک یہ سیرہ کا سیشن آگے نہیں چلے گا. تب تک آپ کو لو کا کانسیپٹ سمجھ نہیں آئے گا. جب تک لو کا نہیں سمجھ آئے گا کانسیپٹ, تب تک آپ کو نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی نفسیات سمجھ نہیں آئیں گی. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب ہم سیرہ کے 15ویں 20ویں 25ویں قسط میں ہوں گے تو بیسک سٹینڈرڈ ہم نے سٹینسل یہی رکھا ہوگا, بھیا یہ کہانی تو کامن سینس کی ہم نے بٹھا لی ہوئی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام سے پیار کرتے ہو تو پھر یہ 50-50 90-10 80-20 نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب اپنا بیٹا اسپتال میں ہوتا ہے, اپنی بیٹی اسپتال میں ہوتا ہے, جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کے سامنے, اس کے لیے ہم 100/100 110/100 بھی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سیکریفائس ہم سب کو ہماری فطرہ میں پتا ہے, اس کے لیے کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. فطرہ میں پتا ہے کہ سب کچھ قربان کروں گا اپنے بچے پہ. I'm going to finish this session today on the stroke of Adhan.